آپ محبت کے اظہار پہ سارے لوگ سنت ابراہیمی کے دن اس دن دعا پہ آپ لال حویلی تشریف لاتے ہیں. آپ کا شکریہ. ساری قوم کو، عالم اسلام کو میری طرف سے عید مبارک ہو. لال حویلی کی ایک روایت رہی ہے اور پچھلے 40 سال سے یہ عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی ہے. کھلی تو ویسے ہی ہوتی ہے لیکن عید کے دن یہ رات دیر گئے تک کھلی رہتی ہے. میرے پاس عید کے دن سیاست میں کرنے کی کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں، لیکن صرف اتنا نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وار اسرائیل اور انڈیا کی کانسپریسی کے تحت چل رہی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کے خلاف تیاری رکھیں، اپنے ملک کا دفاع کریں، عمران خان کا دفاع کریں، پاک افواج کا دفاع کریں. اب اصل میں لڑائی اس میڈیا میں ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. اصل گن جو ہے وہ میڈیا ہے. سو ہمارے پاس بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور وہ پاکستان کی خاطر اپنا وقت دیں. اور جہاں ابھی کسی نے سوال کیا اور کل انڈینز نے بھی بڑی باتیں کی ہیں، کڈنیپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں MA LLB ہوں، مجھے جو انڈین چینل بتا رہے ہیں کڈنیپنگ کا مطلب، مجھے پتا ہے کہ اغوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو اغوا کرتا ہے وہ کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی وہ مطالبے کرتا ہے، اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ لاپتہ ہونے کا کیس ہے، یا وہ بیٹی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، وہ چند گھنٹے جو ہیں وہ لاپتہ ہوئیں اور ان کے بیانات اور ہماری تحقیقات آپس میں نہیں مل رہی، لیکن پھر بھی ہم نے پرچہ دیا ہے اور گورنمنٹ اس کیس کو لڑے گی اور ان کا انتظار کرے گی کہ کب آ کے اور اس میں شناخت کریں اگر کوئی ان کو کسی کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہے. کیونکہ ہماری تحقیق میں کسی ٹیکسی میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، دنیا میں ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ایک بچی جو ہے، ایک ایمبیسڈر کی بیٹی، ہماری بھی بیٹیوں بجائے، وہ چند گھنٹوں میں 4 پرائیویٹ ٹیکسیز تبدیل کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ کوئی آرگنائزر جو کمپنیوں کی ٹیکسیز ہیں اس کو ہائر نہیں کرتی، بلکہ کالی پیلی جو ٹیکسیاں ہیں وہ 4 جو ہے وہ چینج کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. باقی کرائم دنیا میں سب جگہ ہوتے ہیں. کیا بمبے میں نہیں ہوتے؟ کیا کرائم اتر پردیش میں نہیں ہو رہے؟ کیا کرائم کرناٹکا میں نہیں ہو رہے؟ کیا کرائم جو ہے، اور انہوں نے کووڈ کو جس طرح انڈیا نے چھپایا ہے کہ 4 لاکھ بتائے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں گنگا اور جمنا میں ان کی لاشیں بہی ہیں. یہ اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے اور عمران خان کی حکمت عملی بہتر تھی کہ لوگ بے روزگار نہ ہو، ڈیلی ویجز کے لوگ بے روزگار نہ ہو. اس لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے اس کووڈ-19 کا مقابلہ کیا گیا اور اس کو شکست دی گئی، اور چوتھی لہر کو بھی انشاءاللہ شکست دیں گے. باقی ابھی جو ایک صحافی نے سوال کیا ہے، کیونکہ میری پریس کانفرنس کا ریکارڈ ہے کہ میں 5 منٹ کی پریس کانفرنس اور 5 منٹ کی بجائے 3 ہی، اب تو عید ہے کیا ہے، کہ داسو کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے، ہائیسٹ لیول پہ ہو رہی ہے. بہتر آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے. پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کے ادارے تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، تحقیقات جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پنجاب کی پولیس نے جس طرح لاہور کے کیس کو پکڑا، جس طرح لاہور کے کیس کو 16 گھنٹے کے اندر اندر پکڑا، اسی طرح ہماری ایجنسیز تفتیش کر رہی ہیں. اور جب کوئی صورتحال واضح ہوئی تو اس کو واضح کیا جائے گا.
کیونکہ طے یہ ہوا کہ چائنا اور پاکستان فارن ایمبیسی مل کر اس پر سٹیٹمنٹ دیں گے، اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں. اور کوئی سوال ہے تو آپ کر